اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سید احمد خان کے عقائد و نظریات اور مختلف زندگی کے پہلو پر روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سر سید احمد خان کے حقیقت میں اسی کی اپنی تحریروں میں کیا عقائد و نظریات تھے، کیا وہ واقعتاً مسلمانوں کا حمایتی تھا یا مخالف تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز ایک ایک کر کے لے کر آئیں گے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی میں ہم ایک حوالہ جو روزے کے متعلق ہے ہم وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتاب ہے خود نوشت سر سید افکار سر سید ضیاء الدین لاہوری صاحب کی مرتبہ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 132 جو میرے پاس مطبوعہ موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ روزے کے عوض فدیہ کی شرط، یعنی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ بہت مشکل سے روزہ رکھتا ہو اور اس کو روزے کو مکمل بھی کر سکتا ہو تو وہ اس روزے کے عوض کیا فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے، یا یہی سمجھ لیں کہ میں آگے عبارت پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سر سید نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جناب اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پر یا ایسے مقام پر ہے یا اس کا کام ایسا ہے کہ روزے کی حالت میں اس کو بہت زیادہ دشواری محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ روزہ بہت مشکل سے گزارتا ہے، تو کیا وہ شخص جو دشواری کے ساتھ روزہ گزار رہا ہے وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے روزے سے کہ نہیں۔ تو اس کے متعلق جو ہے یہ مکتوبات سر سید ہے، طبع اول 1959۔ تو اس کے صفحہ نمبر 315 پر یہ بات لکھی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا اس حالت میں یعنی جو میں نے صورت آپ کو بتائی ہے اس حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھے گا، یا کوئی اور کسی اور طریقے سے اپنی خلاصی کرا سکتا ہے کہ نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ جو لوگوں کو کیا باتبار طبیعت و طاقت، خواہ باتبار عمر، خواہ باتبار ملک، خواہ باتبار موسم، روزہ میں زیادہ تو مشکل پیش آتی ہے، یعنی بہت زیادہ مشکل آتی ہے کسی بھی اعتبار سے ہو، یعنی اس نے مختلف اعتبارات بھی بیان کر دیے، یعنی وہ بہت زیادہ اس کی عمر ہو چکی ہے جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے، اس کی بھی آگے وضاحت انہوں نے کی ہے۔ تو وہ بندہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں، یا اس فدیہ دے کے اپنی خلاصی، شیخ فانی تو فدیہ دے کے اپنی خلاصی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ شریعت کے نزدیک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو فدیہ دے کر اپنی خلاصی کر سکے۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ بدقت بطوب روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ باعوض روزہ کے فدیہ دے سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص مشکل کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں وہ بہت مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور اس کو بہت دقت آتی ہے، بہت توق پیش ہوتا ہے، تو وہ اس صورت میں روزہ نہ رکھے، وہ فدیہ دے کے اپنی جان خلاصی کر سکتا ہے۔ آگے پھر لکھتے ہیں وسع اور طاقت دو لفظ ہیں۔ طاقت کے لفظ کے مفہوم میں کسی کام کے بدقت دشواری انجام دے سکنا داخل ہے، برخلاف وسع کے کہ اسی وجہ سے علماء نے شیخ فانی کو روزہ سے بری کیا ہے۔ میں نے لکھا ہے، سر سید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ صرف شیخ فانی کی خصوصیت نہیں ہے، یعنی کہ صرف اور صرف شیخ فانی ہی کو فدیہ دے کر جان خلاصی کرنے کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایسا حال ہو وہ اس حکم میں داخل ہے، یعنی جو شیخ فانی کے حال میں ہو، یعنی بہت دشواری ہوتی ہو، بہت مشکلات پیش آتی ہو، تو وہ جو ہے روزہ کی بجائے فدیہ دے کر اپنی جان خلاصی کر سکتا ہے، جبکہ وہ روزہ دشواری کی حالت میں مکمل کر بھی سکتا ہو، پہلے یہ بات گزر چکی ہے۔ یعنی سر سید احمد خان نے ایک ایسی راہ نکالی کہ جو مسلمانوں کے تمام تر جو مکاتب فکر اور دیگر مسلمان وغیرہ ہیں ممالک میں رہنے والے، ان سب کے نزدیک جو ہے یہ ہے کہ روزے کی کسی بھی صورت میں خلاصی نہیں ہو سکتی، سوائے وہ شخص کے جو شیخ فانی ہے یا وہ لوگ جو ایسی حالت پر پہنچ گئے ہیں یعنی جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یعنی مثال کے طور پہ کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ کومے میں چلے جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر بھی شریعت نے یہ کہا کہ جب وہ ٹھیک ہوگا تو پھر وہ روزے کی قضا کرے گا، فدیہ دے کر پھر جان نہیں چھوڑ سکتی پھر بھی۔ تو شیخ فانی والی چیز جو ہے دشواری کے ساتھ روزہ گزارنے والوں کی بھی صورت سر سید احمد خان نے دے دی ہے، جبکہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے افکار و نظریات کے بالکل مخالف ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ بات نہ سوچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ دشواری کی حالت میں یعنی جنگ کیا کرتے تھے روزہ رکھ کر، تو وہ ان کے لیے مشکل والے معاملات نہ تھے، تو اس سے بڑھ کر کیا مشکل ہوگی کہ آپ کو اپنی جان بھی حفاظت کرنی ہے اور جنگ بھی کرنی ہے، وہ بھی روزے کی حالت میں، اور ایسا روزہ کہ صبح بھی نہ کچھ کھایا اور پیا ہو اور شام کو بھی کچھ کھایا نہ پیا ہو، صرف کھجور کے ساتھ اور پانی کے ساتھ روزہ رکھ لیا اور اسی سے افطار کر لیا۔
تو ایسی بات نہیں ہے، سر سید نے مسلمانوں اور اسلام کے بالکل مخالف بات کی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نعمت دین کی صحیح سمجھ و بوجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔